الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ فاطر آیت نمبر 4 تک کا درس ہوا ہے۔ آیت نمبر 5 سے درس کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق۔ اے لوگو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس کی تفسیر میں فرماتے ہیں المنہمکون فی بحر الغفلۃ والنسیان، اے وہ لوگو جو غفلت اور نسیان کے سمندر میں مشغول ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک دم ایسا لگتا ہے کہ غوث پاک ابھی کچھ بول رہے ہیں، ابھی کے لوگوں کو بول رہے ہیں۔ صحیح ہے، ہماری غفلت، ہماری خطا و نسیان، ہماری بھول چوک نے یہ دن دکھائے ہیں۔ تو اللہ پاک نے 1400 سال پہلے ہی مصطفیٰ جان رحمت پر ارشاد فرمایا۔ آج یہ درس ہو رہا ہے، لگ رہا بالکل صحیح غوث پاک کہہ رہے ہیں اے غافل انسان، اے خطا کار، اے بھول چوک رکھنے والے، اب بھی تو سدھر جا۔ سبحان اللہ۔ التائہون فی تیہ الغرور والخسران، جو بھٹک رہے ہو ناکامی کی ناکامی کے میدان میں بھٹک رہے ہو، سنو ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ جو اس نے آخرت کے باب میں نشأت اخری کے سلسلے میں جو کیا ہے اپنے تمام بندوں سے، چاہے وہ بندہ بدبخت ہو، نیک بخت ہو، اطاعت گزار ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، سب سے کیا ہے۔ کیا کیا ہے کہ نبیوں کے ذریعے سے کہا ایمان لاؤ، مانو، اچھے کام کرو، یہ دوں گا، نہیں کرو گے یہ دوں گا، یہ سب وعدہ کیا۔ حق، یہ وعدہ اللہ کا حق ہے، ثابت ہے۔ ثابت لازم انجازہ علی اللہ بلا خلف، لازم ہے، ثابت ہے اس کا ہونا اللہ پاک کے ذمہ کرم پر بغیر اختلاف کے، یعنی اللہ پاک وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ مگر ایک جملہ میں اس باب میں کہتا ہوں کہ وعید خلافی فرما سکتا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ یعنی ہم آپ کو اگر اللہ پاک عذاب کا مستحق جانتا ہے، ہم نے گناہ کیا، تو اپنے فضل سے گناہ کا جو بدلہ ہے وہ نہ دے کر کے معاف کر سکتا ہے، جبکہ گناہ کی وعید ہے، گناہ کی وعید ہے، لیکن چونکہ ہم مومن ہیں تو ہماری اس وعید کو وہ ٹال سکتا ہے۔ لیکن وعدہ اگر کرے کہ نماز آپ پڑھو گے تو یہ دوں گا، اس کے خلاف نہیں کر سکتا ہے، یہ ضرور دے گا آپ کو۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا چاہتا ہے اللہ ہمارے لیے، ہمارے ساتھ۔ الحمدللہ، اللہ پاک مدد فرمائے، ہم لوگوں کو نیکوکار میں شامل رکھے، نیکوکار کے غلام بنائے رکھے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ غوث پاک سے سنیے۔ سبحان اللہ، کیا کرنا چاہیے جب یہ وعدہ سچا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو فَلَكُمْ أَن تَتَزَوَّدُوا لِأُخْرَاكُمْ، تو اے غافل انسان، تمہارے لیے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم توشہ باندھو اپنے آنے والی، اپنی اخروی زندگی کے لیے۔ یہ دیکھیے غوث پاک کا توشہ ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ وَتَحَيَّعُوا أَمْرَ عُقْبَاكُمْ، اور اپنی آخرت کے معاملے کی تیاری کرو۔ جب یہ ثابت ہے، طے ہے، تو کرو تیاری۔ کہ تصلوا الی ما اعد لکم مولاکم، تاکہ تم کو وہ مل سکے جو تمہارے لیے اللہ پاک نے تیار میں رکھا ہے۔ ہائے سبحان اللہ، خدمت گزاری کرنے کی توفیق دے دے اللہ تعالیٰ جنتیوں کی، خادمین میں سے ہی صحیح بنا دے۔ آگے دیکھیے اللہ پاک فرماتا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جب یہ میرا وعدہ ثابت ہے، سچ ہے،
ہونا طے ہے. تو سنو کہیں تمہیں دنیا کی لذتیں جو فانی ہیں اور شہوتیں جو زائل ہیں، حیات سرمدی سے، یہ جملہ غوث پاک کا ہے، حیات سرمدی سے اور بقائے ابدی سے اور لذت ازلی سے دور نہ کر دے. تین جملہ ہے غوث پاک کا. اللہ پاک نے تو کہا تھا کہ تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اتنا کہا تھا. لیکن غوث فرما رہے ہیں کس سے دھوکے میں نہ ڈال دے؟ حیات سرمدی سے. جس حیات کے لیے تم صبح و شام کوشاں ہو، یہ حیات فانیہ ہے. اب اس حیات فانیہ کو صحیح پریوگ استعمال کر کے حیات سرمدی چاہتے ہو تو دیکھو دنیاوی زندگی کی طرف دھیان نہ دو. کٹ رہی ہے کٹنے دو، لیکن فکر آخرت میں کاٹو. واہ. اور بقائے ابدی اور لذت ازلی میں کاٹو. کیا جملے سنے تو مزہ آ جاتا ہے یار، الحمدللہ. اور آگے اللہ فرماتا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اوہو اللہ پاک، اور تمہیں اللہ کے حکم سے شیطان ورغلا نہ دے، مائل نہ کر دے، شبہ میں نہ ڈال دے. یہ ترجمہ ہوا عام. غوث پاک اس کی 5 لائن میں ترجمہ کر رہے ہیں. پانی پئیں گے. یعنی لا یلبس علیکم الشیطان المکار الغرار الغدار. یہ غوث پاک کے جملے ہیں. واہ 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 واہ. یعنی کہیں تمہارے اوپر شیطان مکار، دھوکے باز، غدار اس طرح سے حاوی نہ ہو جائے کہ تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دے کہ جو اللہ اپنے اندر رحمت کثیر رکھتا ہے، جو فضل کثیر رکھتا ہے، جو لطف عام رکھتا ہے، ان تینوں چیزوں سے، ارے اللہ کی رحمت بہت ہے نا، یہ گناہ کر لو نا، اللہ کا فضل، آج بولتے بھی ہے نا، گناہ کر لیتے اللہ غفور الرحیم ہے. آج غوث پاک کی تعلیم سے معلوم ہوا کہ جو گناہ کر کے اللہ کو غفور الرحیم کہتا ہو وہ اللہ کی بارگاہ کا باغی ہے. ہاں اشکبار ہو کر، نادم ہو کر، تائب ہو کر، یہ الگ بات ہے. لیکن گناہ کر لے اور کہے چلو چلو رہنے دو، اللہ بہت بڑا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یہ ہاں اصلاح. جیسے آپ کا نماز چھوڑ دیا آپ نے تو چھوڑ دیا، یہ ہے ندامت. اور کہے ہاں چھوڑ دیا اس لیے کہ اللہ رحمان ہے. نہیں ہاں نادم ہوں تو گناہ پر نادم ہو کر کے اس وعید میں نہیں ہے. غوث پاک کا درس دیکھیے کہ کہیں شیطان تمہیں دور نہ کر دے، دھوکے میں نہ ڈال دے. کہ تفسیر کتنی بیسٹ کر رہے ہیں اس طرح سے کہ تمہارے دل میں یہ بات ڈال دے کہ ارے کر لو نا، زنا کر لو، بدکاری کر لو، برا کام کر لو، مزہ بھی مل جائے گا اور پھر اللہ رحمان ہے. دیکھو گولڈن چانس، یہاں بھی اچھا وہاں بھی. یہ اس طرح سے کہیں تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہارے دل میں یہ چیز نہ ڈال دے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تمہیں شیطان نہ کہہ دے. غوث کا جملہ کہہ رہا ہوں کہ ان اللہ سبحانہ مستغنن عن طاعتکم و عبادتکم. کئی کو عبادت کر رہے ہو، اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے کیا؟ یہ شیطانی جملے دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ بھی یہ جملہ بولتے ہیں تمہاری عبادتوں کی رب کو ضرورت نہیں، وہ تو تم سے مانگ کر تمہیں کو دے رہا ہے. ہمارا بھی انداز یہ ہوتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے لیکن تمہاری ضرورت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم جنتی بنو، نبی کی امت ہونا. لیکن شیطان کیا کہہ رہا؟ جب تمہاری عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو چلو نا شراب کے اڈے پہ، تمہاری طاعت بندگی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طرح اللہ حکیم ہے. تیسری بات دیکھیے گا شیطان کیا ڈالے گا. اللہ حکیم ہے، ہاں. اللہ جاننے والا، ہاں. تو پھر یہ بتاؤ کہ جب سب کچھ ہے، حکیم بھی ہے، علام بھی ہے، تو ان فعل الالام لا يتصور من الحکیم العلام. اللہ حکیم علام مانتے ہوئے تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ تمہاری ملامت کرے گا وہ، جب وہ جان ہی رہا ہے تو تم کو جو وہ کروا رہا ہے اس کا مطلب جان بوجھ کر کروا رہا ہے. یہ تین چیز ہے. اللہ کے حکم سے تمہیں کہیں دھوکے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اللہ مطلب دھوکے میں نہ جاؤ. ایک لفظ کی 3 تفسیر کی. پہلی تفسیر یہ کی کہ گناہ کر لو، رحمت اللہ کی بڑی ہے، فضل کثیر ہے، لطف عام ہے. اور گناہ کر لو، طاعت و عبادت کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. گناہ کر لو کیونکہ جب کر رہے ہو تو وہ تو جان رہا ہے، حکمت والا ہے، پاور والا ہے. تمہیں جو ڈھیل دیا ہے نا، تو جب یہاں ڈھیل دیا وہاں بھی ڈھیل دے دے گا. ہے یہ 3 چیزیں
یہ سب العائق لکم عن التقوی والتزود للنشأۃ الاخری. غوث کہتے ہیں بلکہ اب ایک جملہ کہوں، اے چاہنے والو سنو، یہ سب حیلے بازی ختم کرو، کیونکہ یہی چیزیں تقوی سے اور توشہ آخرت سے تمہیں دور کر دیں گی. واہ، آیت نمبر 5 کا بیسٹ درس ہوا الحمدللہ. آیت نمبر 6 ان الشیطان لکم عدو، اے بنی آدم، اے اولاد آدم سنو، شیطان تم سب کا کھلا دشمن ہے. قرآن پاک میں ہے صرف مطلب دشمن، لیکن غوث پاک دیکھیے کیا کرے، قدیم مستمر عداوتہ من زمان ابیکم، پرانا دشمن ہے اور اس کی دشمنی تمہارے باپ کے زمانے سے لے کر کے جاری ہے. اشارہ کر دیا نا. ہاں کیا کہنا ہے ابو البشر. تو جب باپ کا نہیں ہوا تو آپ کا کیا ہوگا؟ یہ کیا جملہ ہے دیکھیے. سبحان اللہ میرے غوث، کروڑوں درود کروڑوں رحم فضل ہو آپ پر. تو کیا کرنا؟ فاتخذوہ، تو پھر شیطان کو تم بھی دشمن ہی جانو جیسے تمہارے باپ نے دشمن جانا. کیا تشبیہ مثال، یعنی دیکھیے نسبت سے جوڑنے کی بھی بات کی گئی. ون سائیڈڈ جماعت والے کیا بولتے ہیں، ان کا عمل ان کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ. یہاں دیکھیے کہاں تک جوڑ دیا. ارے وہ ایک محمد کی بات کر رہے ہو، چلو آدم تک کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یاد رکھو وہاں سے. کتنا عرس منانا پڑے گا، کتوں کو یاد کرنا پڑے گا، یہ کتنا ہمیں بھگائیں گے، نہیں بھگا سکتے. واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ. لِأَنفُسِكُمْ عَدَاوَةً مُسْتَمِرَّةً بِحَيْثُ لَا تَصْغُوا یا تُصْغُوا إِلَيْهِ، اس کی طرف کان بھی نہ دھرنا. غوث کہہ رہے ہیں کان بھی نہ دھرنا. وَلَا تَقْبَلُوا مِنْهُ قَوْلَهُ، اس کی طرف سے اس کی بات قبول بھی نہ کرنا. وَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَىٰ تَغْرِيرِهِ وَتَلْبِيسِهِ أَصَلًا، اور اس کے دھوکہ میں ڈلنے کو دھیان بھی نہ دینا. غلط ہے تو غلط کو غلط ہی کہو، اور کہو کہ من شرور انفسنا من الشیطان، یہ ہمارے نفس کی بدبختی ہے، یہ شیطان کی وسوسے ہیں. ہاں فَإِنَّهُ يُوَاسِيكُمْ وَيُغْرِكُمْ إِلَىٰ مُشْتَهِيَاتِ نُفُوسِكُمْ، اس لیے کہ تمہاری نفسوں کی خواہشات کی طرف تمہیں لے جانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے. وَيُوقِعُكُمْ فِي فِتْنَةٍ عَظِيمَةٍ، اور تمہیں چاہتا ہے کہ عظیم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. كَمَا أَوْقَعَ آبَاءَكُمْ آدم علیہ السلام، جیسا کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو ڈالا. غوث پاک کہہ رہے ہیں حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا اجتہادی ہوئی، مشہور ہے. وہ گیہوں کا یا انگور کا جو بھی ہو، گندم ہی مشہور ہے. ہاں لا تقربا، مت کھاؤ. تو کس نے کیا؟ کہا مطلب فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یا آدم کی طرف نسبت نہیں، آدم نے نہیں کیا، شیطان نے انہیں غیر ارادی طور پر کرایا. یہ جملہ ایک دم ٹھیک ہے پاس ہے. کرایا. ہمت نہیں ہوتی کہ کچھ بولے. انما یدعو، نہیں کما فعلیکم ان تجتنبوا عن قوائلہ، لہذا ان کی دھوکوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. حتی لا تکون من حزبہ، یہاں تک کہ تم ان کی جماعت میں نہیں ہونا. دیکھیے جماعت کا لفظ ہے، غوث پاک کا جملہ سنیے، حزب مانے جماعت. یہاں تک کہ یہ سب کرو گے تو ان کی جماعت میں نہیں ہوگے. وجہ کیا ہے؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی جماعت کو اس لیے بنانا چاہتا ہے یا بلاتا ہے لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ سب جہنمی بن جائیں. اب کلیئر ہو گیا کہ ہم ہرگز شیطانی وسوسے یا برائیوں کی طرف نہیں جائیں گے، تاکہ ہم حزب الشیطان میں داخل نہ ہو. ہم کو حزب الرحمان میں رہنا ہے تو اللہ رسول کو ماننا ہے. سبحان. المعدہ لاصحاب الشقاوۃ الازلیہ مثل الشیطان واحزابہ واتباعہ، وہ اصحاب سعیر یعنی وہ جہنمی لوگ، وہ جہنم جو اصحاب شقاوت ازلیہ کے لیے تیار کیا گیا ہے، جیسے شیطان اور اس کے متبعین کے لیے. آیت نمبر 6 تک کا ہوا. الذین کفروا لہم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر. نہیں اس آیت کو کل پڑھوں گا. مجھے ایک دعا دیکھیے، ایک لائن کی دعا کر رہے ہیں غوث پاک. اس دعا پر اب ہمت نہیں ہوگی کہ میں کچھ آگے بولوں. دعا تو آخری بات ہوتی ہے نا. اس لیے غوث پاک کی آخری دعائیہ جملہ سنیے گا.
نجنا بفضلک من سخطک واعذنا بلطفک من تغریر عدونا وعدوک. یار واقعی قادری بننا آسان نہیں ہے، قادری بولنا آسان ہے، بننا آسان نہیں. ابھی دعا پر غور کیجئے گا کہ یہ پوری آیتوں کا خلاصہ تو دماغ میں آ ہی گیا ہے، لیکن دعا پر غور کیجئے. فرماتے ہیں مولا اپنے فضل سے، بلکہ ترجمہ عام زبان میں کر رہا ہوں، مولا تجھے تیرے فضل کا واسطہ اپنی ناراضگی سے ہمیں بچا لے. سخت سین خے توئی، سخت مانے ناراضگی، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تیری ناراضگی سے ہوتا. تو حکیم ہے، قدرت والا ہے، لیکن ہم نے تجھے صرف رحمان غفار کی طرف دیکھا. قہار و جبار دیکھتے تو ہم گناہ نہیں کرتے. مولا ناراض ہوا نا، ناراضگی سے بچا لینا. تیری ناراضگی ہوئی، رحمان ناراض، شیطان قریب. دعا کے جملے ہیں، ذرا دھیان دیجیے. نجنا بفضلک من سخطک. میں اب آگے دعا بھی نہیں کروں گا، ہاتھ اٹھا ہی لیجیے، بس اتنی ہی دعا پڑھوں گا بس. نجنا بفضلک من سخطک، اور ابھی اس کو لکھوائیے گا بھی آپ. واعذنا بلطفک من تغریر عدونا وعدوک. اے اللہ واسطہ تجھے تیرے فضل کا اپنی ناراضگی سے ہمیں بچا لے. واعذنا بلطفک، واسطہ تجھے تیرے لطف و کرم کا ہمارے دشمن اور اپنے دشمن کے دھوکے سے ہمیں بچا لے. ہمارے دشمن اور اپنے دشمن کے دھوکے سے ہمیں بچا لے. اس ہمارے پر غور کیجئے. تیرا مطلب جو تیرا دشمن ہے وہ تو ہے ہی، ہمارا دشمن ہمارا نفس بھی ہے. تیرا دشمن تو صرف شیطان ہے، تو اپنے شیطان اور ہمارے شرور نفس سے ہمیں بچا لے. آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم